لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله لا عدم إمام الإنس والجان وخليفة الرحمن حجة ابن الحسن الهادي المهدي عجل الله فرجه الشريف محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر عزیزان گرامی قدر اور محترم ناظرین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، برائیوں سے دور کرتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ سے بڑا ذکر ہے۔ عزیزان ایمان، نماز کی عظمت کے حوالے سے، نماز کی اہمیت کے حوالے سے اگر انسان قرآن کی اس آیت کے بارے میں تھوڑی سی فکر کرے، ذرا سا غور کرے، تو نماز کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا اور نماز کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گنہگار ہے، انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگرچہ یہ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اس سے گناہیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے اور بیدار ہے تب بھی وہ نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے سے کوئی گناہ انجام پائے۔ یعنی اگرچہ گناہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان گناہ سے محفوظ رہے، اس کی ذات سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی یہ انسان چاہتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کے باوجود بھی انسان گناہ انجام دیتا ہے، برائیاں اسے سرزد ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان اس انسان کے ساتھ ہمیشہ ہمہ وقت اس کے بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نور سے کھینچ کر ظلمت کی طرف لے جائے، اچھائی سے کھینچ کر برائی کی طرف لے جائے، وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ لہٰذا اگر اس شیطان کے شر سے بچنا ہے تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جتنا شیطان نماز سے دور بھاگتا ہے اتنا کسی اور چیز سے دور نہیں بھاگتا، اور روایتوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ جتنا یہ شیطان نماز پڑھنے والے سے متنفر ہوتا ہے، نفرت کرتا ہے، اتنا کسی اور سے نفرت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر اس شیطان سے بچنا ہے تو نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور جب شیطان دور ہوگا تو انسان برائی سے خود بخود دور ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ بے شک نماز برائی سے روکتی ہے،
برائی سے بچاتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، دن رات نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ انجام دے رہے ہیں، ان سے خطائیں سرزد ہو رہی ہیں۔ پہلے بھی وہ گناہ کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ انجام دے رہے ہیں۔ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلے بھی غیبتیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد بھی غیبتیں انجام دے رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ویسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جیسی اللہ چاہتا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ ویسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ نماز کو اس منزل پر نہیں لا رہے ہیں کہ جہاں پر نماز قبولیت کی معراج پر واقع ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، نماز تو پڑھ رہے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ریاضت ہے۔ یہ ورزش کر رہے ہیں، سجدے میں سر تو جھکا ہے لیکن یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، نماز کو ویسے تو عزیزان گرامی، نماز اگر گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ یہ نماز قبول بھی ہونا چاہیے۔ اگر نماز قبول ہو تبھی، اسی وجہ سے اسی آیت کے ذیل میں علماء نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا کہ قرآن کریم نے ایک نسخہ دیا ہے، یہ معیار بتایا ہے کہ اگر انسان کو یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا قبول نہیں ہوئی ہے تو وہ دیکھے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو وہ گناہ انجام دیتا تھا کیا نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ انجام دے رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد وہ گناہوں سے دور ہوتا ہوا نظر آئے تو سمجھیے کہ نماز قبول ہے، لیکن اگر وہ ویسا ہی ہے جیسا عمل اس کا پہلے تھا، یعنی پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بول رہا ہے، پہلے بھی غیبتیں کرتا تھا اب بھی غیبتیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور عزیزان گرامی، نماز یعنی ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو یہ نماز انسان کو گناہوں سے دور رکھے گی۔ اور دیکھیں آپ نماز کی عظمت کے حوالے سے کیا فرمایا، الصلاۃ عمود الدین، معصوم کا فرمان ہے کہ بے شک نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے، یعنی جو بھی عمل وہ انجام دے گا سب کا سب بیکار ہے اگر نماز قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہذا اگر نماز قبول تو روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، جہاد بھی قبول، زکوٰۃ بھی قبول، امر بالمعروف بھی قبول، نہیں عن المنکر بھی، جتنے اعمال ہیں سب قبول ہو جائیں گے اگر نماز قبول ہوئی۔ لیکن اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اس کی بہت زیادہ وضاحت ہے، میں بیان نہیں کروں گا، میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، تو نماز کب قبول ہوگی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ ہم صرف ان کے اعمال قبول کرتے ہیں جو با ایمان ہوں اور متقی ہوں۔ اسلام نے آگے بڑھ کے بتایا، رسول نے بڑھ کے بتایا، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں انہی کے اعمال قبول و مقبول ہوتے ہیں کہ جو ایمان کے سچے درجے پر فائز ہیں اور وہ تقوی و پرہیزگاری رکھتے ہیں۔ اب عزیزان کرام، یہ ایمان ہے کیا؟ یہ تقوی ہے کیا؟ اب کون ہے مومن، کون ہے متقی، اس کی شناخت کیسے کی جائے، اس کی پہچان کیسے کی جائے کہ جب یہ متقی انسان نماز پڑھے گا تو اللہ قبول کرے گا؟ تو عزیزان گرامی، آئیے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ایمان ہے کیا، یہ تقوی ہے کیا؟ تو رسول نے ارشاد فرمایا، یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، یعنی اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز جب ادا کرے گا تو چونکہ وہ تقوی بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے، تو اس کی نماز قبول ہوگی، اور جب نماز قبول ہوگی تو اس کا روزہ بھی قبول ہو جائے گا، اس کا حج بھی قبول ہو جائے گا، اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہو جائے گی، اس کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ حقیقت ہے کہ اگر بغیر محبت علی کے چاہے کتنی بھی نمازیں ادا کی جائیں وہ نمازیں بیکار ہیں۔ اب عزیزان گرامی اس مرحلے پر پہنچ گئے، اب ہمارے دل میں مولا علی کی محبت بھی ہے،
تو اب ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. ہمارے دل میں علی کی محبت ہے تو اب ہماری نماز قبول ہونا چاہیے، بالکل قبول ہوگی. لیکن جب علی سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ویسا ہی عمل انجام دیا جائے، ویسے ہی نماز پڑھی جائے. محبت رکھتے ہیں وہ جیسا پڑھ رہا ہے، یعنی اگر ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ویسی ہی نماز پڑھیں جیسے علی پڑھا کرتے تھے. اب روایتوں نے بتایا کہ علی جب نماز پڑھتے تھے تو خضوع و خشوع کا عالم کیا ہوتا تھا، پیروں سے تیر نکال لیا جاتا تھا، مولا علی کو احساس نہیں ہوتا تھا. تو عزیزان گرامی، یہ کمال کا خضوع و خشوع. تو ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے؟ ویسی نماز پڑھنی ہے جیسی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے مولا علی کی حیات اٹھا کر دیکھیں، مولا علی نے عبادت کا وہ سلیقہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور ایسی عبادت کی مثال قائم کی ہے کہ دنیا اسے انجام دے ہی نہیں سکتی. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا علی کی عبادت کا کیا کہنا، اپنے دشمن بھی مولا علی کی عبادت اور نماز کی تعریف. عدی بن حاتم، معاویہ نے سوال کیا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ 3 بیٹے تھے. کہا تم اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود نہیں ہو، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے بیٹے جنگ صفین میں مولا علی پر قربان ہو گئے. معاویہ کہتا ہے اے عدی بن حاتم، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. علی نے اپنے بیٹوں کو یعنی حسن و حسین کو آگے نہ بھیج کر تمہارے بیٹوں کو بھیج دیا اور تمہارے بیٹے قتل ہو گئے. مولا علی کے چاہنے والے تھے، ایسا جواب دیا کہ معاویہ کی پیشانی پر پسینے آ گئے. کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا مولا مسجد کوفہ میں شہید ہو گیا، میں اب تک زندہ ہوں. یعنی یہ محبت کی مثال. ایسے شہدائی تھے مولا کے چاہنے والے، امام کے صحابی تھے. کہا کہ میں اب تک زندہ ہوں، میرا مولا کوفے میں شہید کر دیا گیا، میں نے انصاف نہیں کیا. اب عزیزان کرام، جیسے ہی معاویہ نے یہ جواب سنا، تب اس کے بعد اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے سوال کرتا ہے اے عدی بن حاتم، یہ بتاؤ کہ علی نماز کیسی پڑھتے تھے؟ توجہ عزیزان گرامی، اب پوچھتا ہے، اب دشمن پوچھ رہا ہے. کون ہے؟ معاویہ، جو مولا علی کا پکا دشمن. وہ سوال کیفیت بتائی اور بتایا کہ میرے مولا جب مصلی عبادت تھے اور محراب میں آتے تھے تو ایسا ان کے بدن میں لرزہ ہوتا تھا خوف خدا سے، وہ روتے تھے، گریا کرتے تھے. بولے ایسی عبادت کوئی اور دنیا میں انجام نہیں دے سکتا. اس کے بعد جیسے ہی بیان کرتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ کہتے بس کرو، اب میں اس سے زیادہ سن نہیں سکتا. اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ معاویہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی خاتون علی جیسا بشر پیدا کرنے سے عاجز ہے، ایسا بشر، ایسا انسان پیدا ہی نہیں کر سکتی. تو عزیزان گرامی، یہ مولا علی کی نماز کی کیفیت جب میرے صحابی امیر المومنین عدی بن حاتم نے سنائی تو معاویہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. تو اصل تعریف یہ ہے کہ دشمن تعریف کرتا ہوا نظر آئے، اور مولا علی کی ذات تو وہ ہے کہ اپنے غیروں نے بھی تعریف کی ہے، اور معاویہ نے کئی مرتبہ اس طرح. بہرحال عزیزان گرامی، یہ مولا علی کی عبادت تھی. اور کیا کہنے، 1000 دن میں نافلہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے. رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرتے تھے. ان کے جیسی نماز کوئی ادا نہیں کر سکتا. ائمہ علیہ السلام نے اس کی گواہی دی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں روایت میں پیش کرتا عزیزان گرامی. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز اگر قبول تو سارے اعمال قبول. نماز کی قبولیت کے لیے ولایت علی شرط ہے، محبت علی شرط ہے. اگر علی کی محبت ہوگی، لیکن علی کی محبت کے ساتھ ساتھ ویسا خلوص ہونا چاہیے، ویسا خضوع و خشوع ہونا چاہیے جو امیر المومنین میں تھا. اب عزیزان گرامی، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر علی کی محبت نہیں تو کتنے بھی کوئی اعمال انجام دے دے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی مثال ویسے ہی نہ ہو جائے جیسے ربیع ابن خثیم. آپ کی خدمت میں پیش کروں، ان کا تذکرہ آپ سنتے ہوں گے کہ یہ زہاد ثمانیہ میں سے تھے. ربیع ابن خثیم
جو کوفے کے 8 اشخاص گزرے ہیں ان میں سے ایک نام ربی ابن خثیم کا تھا. یہ بڑے مشہور عابد تھے, زاہد تھے, پرہیزگار تھے, ان کی عبادت کے چرچے تھے. یہ ہم وقت ذکر الہی میں حتیٰ کہ ان کے بارے میں ملتا ہے, عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں, ملتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی قبر بنائی تھی, قبر میں جا کر لیٹ جایا کرتے تھے اور ذکر الہی کیا کرتے تھے, اور ان کی مثال دی جاتی تھی. لیکن عزیزان گرامی یہ وہی تھے کہ 20 سال تک, جن کے بارے میں ملتا ہے 20 سال تک انہوں نے ذکر الہی اور عبادت الہی کے علاوہ کوئی عمل انجام نہیں دیا. یعنی زبان پر ذکر الہی کے علاوہ کوئی اور کلام جاری نہیں ہوا, اور 20 سال گزر گئے, اور آخری مرتبہ صرف بولے تھے کب, کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی. اور جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو ایک جملہ کہا, کیا کہا, کہ وائے ہو, لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا. اور پھر دیکھیں اس کے بعد کچھ دن بعد کیا کہا انہوں نے, کہ افسوس ظاہر کیا کہ میں نے کیوں 20 سال تک صرف ذکر خدا زبان پہ جاری تھا, یہ جملے کیوں میں نے جاری کر دیے. شک میں آ گئے, اور یہ وہی تھے امام کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے, اور امام کے ساتھ جب جنگ میں تھے اور مقابل کا لشکر وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ آئے اور مولا علی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مجھے شک ہو رہا ہے کہ سامنے والا لشکر بھی نماز پڑھ رہا ہے, ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, میرے دل کے اندر شک پیدا ہو رہا ہے, مولا میں کیسے جنگ کروں. تو امام نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ, اس لیے کہ جب امام کے ساتھ رہتے ہوئے ربیع بن خثیم شک کرتا ہوا نظر آئے تو پھر اس کی عبادت کا کیا فائدہ. عزیزان کرام پھر امام نے کہا کہ تم فلاں دوسری جگہ چلے جاؤ, اور یہ شک کے مرض میں مبتلا ہو گیا. تو عزیزان گرامی صرف نماز 24 گھنٹہ پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے, بلکہ اگر محبت علی میں نماز پڑھی جائے تو وہ عبادت کہلائے گی, اور وہ عبادت اللہ کی نگاہ میں قبول و مقبول ہوگی. اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی عبادت کا کیا فائدہ, اس طرح کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لہذا محبت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ نماز خدا, اللہ کی نماز ادا کی جائے, اس لیے کہ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے اور ایک مرتبہ تکبیر کہی اور اس کے بعد رکوع میں چلے گئے. یہ اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے, سلیقہ ہے, کہ انسان جب اللہ کے سامنے جا رہا ہے, وہ اللہ کہ جس کے سامنے اہل بیت جیسی شخصیات نے سجدہ کیا, ہم اس اللہ کا سجدہ کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا جب ہم اللہ کی معرفت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یقیناً غیر خدا کا کہیں سے کوئی خیال ہی نہیں آئے گا. تو عزیزان گرامی ہمیں صرف اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ان کی محبت کے ساتھ مصلی عبادت پہ کھڑا ہونا, یہ سوچ کر کہ معبود حقیقی کی بارگاہ میں آئے ہیں تو خود بخود خضوع و خشوع پیدا ہو جائے گا, اور پھر عبادت کی اس منزل میں پہنچیں گے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا ہے الصلاۃ معراج المومن, کی نماز مومن کی معراج پر ہے. تو لہذا جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں نہیں ہیں, اس زمین پہ نہیں بلکہ معراج پر ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. تو عزیزان گرامی توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ نماز مومن کی معراج ہے, اور یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو معنوی فائدے تو ہی ہیں, اللہ خوش ہوتا ہے, سب سے بڑی عبادت ہے, لیکن اس کے مادی فائدے بھی ہیں. آپ دیکھیں غور کریں کہ معاشرے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا کتنا احترام کیا جاتا ہے, ہر معاملے میں انہیں پیش آگے بلایا جاتا ہے, فلاں صاحب نماز روزے کے پابند ہیں, انہیں آگے لایا جائے. یہ کس کی وجہ, اور جو لوگ نہیں ہیں انہیں اس طرح کے معاملے میں آگے نہیں بڑھایا جاتا. شریک تو ضرور ہوتے ہیں لیکن اہمیت انہیں دی جاتی ہے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا معاشرہ, لیکن غیر مذہب والے ہم سے, ہمارے فرقے سے جو الگ فرقہ رکھتے ہیں, جو ہمارے مذہب سے تعلق بھی نہیں کرتے ہیں, وہ بھی احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اپنی عبادتوں کا پابند ہے. ایک واقعہ میرے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام پہنچے کہ یقیناً اگر اللہ کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اسے فراموش نہیں کرتا. بہت ساری باتیں میں ان سے کنارہ کش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ جوان شخص, اس نے تعلیم مکمل کی اور جاب کے لیے ادھر ادھر کوششیں کرنا شروع کی, اور ایک کمپنی جو اس کی تعلیمی صلاحیت کے مطابق وہاں پر اس کے لیے ملازمت موجود تھی, نوکری موجود تھی, وہاں اس نے کوشش کی کہ وہاں کسی طریقے سے اسے جاب مل
نماز کی پابندی کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ گیا پہلے دن، چونکہ بہت زیادہ بھیڑ تھی اور اس کی نوبت ہی نہیں آئی، نمبر ہی نہیں آیا، اور اس کے بعد دوسرے دن یہ شخص پھر پہنچا، یہ جوان پہنچا، دوسرے دن، تیسرے دن یہ جلدی پہنچا تاکہ اس کا نمبر آ جائے اور اسے جاب مل جائے، اسے جاب کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کا نمبر آنے والا تھا، 1 یا 2 نمبر بچا ہوا تھا، ویسے ہی نماز ظہر کا وقت ہو گیا اور اذان ظہر ہونے لگی۔ اب یا تو یہ جاب لے لے یا اول وقت اللہ کی عبادت کر لے۔ اس نے اللہ کی عبادت کو فوقیت دی اور وہاں سے ہٹا اور چلا گیا۔ اندر بیٹھا ہوا شخص جو آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ یہ شخص کہاں چلا گیا، اس کا نمبر آنے والا تھا، یہ کیوں چلا گیا؟ تو کسی نے بتایا کہ اس کی نماز کا، اس کی عبادت کا وقت ہو گیا تھا، لہذا وہ چلا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ انتظار کرنے لگا، اور یہ نماز پڑھنے کے بعد جب پہنچا تو اس کی امید تو ختم ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں مجھے اب نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن پہنچا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ انتظار کر رہا ہے، اور آفس کے اندر بلانے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں قبول کر لیا ہے، تمہاری جاب پکی ہو چکی ہے۔ کہا کوئی انٹرویو نہیں لیا، کہا کہ جو اپنے دین کا اتنا پابند ہے وہ ہمارے یہاں بھی اتنا ہی پابند ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو اپنے دین شریعت کا پابند ہے وہ ہر چیز کی پابندی کرے گا، اس لیے کہ جو دین کا پابند ہے تو دین نے یہ بھی سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہو، وہ اخلاقیات کو بھی پورا کرے گا اور ہر میدان میں سب سے آگے نظر آئے گا، وہ خیانت نہیں کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ احترام ہے، تو یہ نماز کی فضیلت۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ نماز جتنا ہو سکے اول وقت پڑھنا چاہیے۔ ہمارے مراجع کرام آیات اعظام فرماتے ہیں اول وقت نماز پڑھو۔ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھتا ہے، مراجع نے فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اول وقت نماز پڑھے اور اس کے رزق میں کمی واقع ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اول وقت نماز پڑھے اور اس کے گھر میں برکت نہ ہو۔ یہ مراجع اعظام نے ارشاد فرمایا، تاکید کی جوانوں کو کہ وہ اول وقت نماز پڑھیں۔ ہاں، اگر مجبوری ہے تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے اگر رزق میں برکت چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، دولت چاہیے، تو اول وقت نماز پڑھنی ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ نماز کوئی معمولی نماز نہیں ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب انہیں زہر دیا گیا، عزیزان گرامی، جب زہر دیا گیا اور امام کی شہادت کا وقت قریب آیا، اپنے سارے گھر والوں کو قریب بلایا، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وصیت کی، اور اس وصیت کا جملہ تھا کہ یہ پیغام میرے شیعوں تک پہنچا دینا۔ کہا کیا پیغام؟ کہا اس پر سب عمل کرنا اور میرے شیعوں تک بھی پہنچانا۔ وہ لا ینالو شفاعتنا، لا ینالو شفاعتنا من استخف الصلاۃ، کہ وہ شخص ہماری شفاعت کا ہرگز حقدار نہیں ہوگا، وہ شخص ہماری شفاعت نہیں پائے گا کہ جو نماز کو سبک یعنی ہلکا سمجھے۔ تو یہاں تو گفتگو ہو رہی ہے ہلکا سمجھنے کی، جو نماز نہ پڑھے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو لہذا نماز کو اہمیت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز کو اہمیت نہیں دیتا تو یقین جانیے ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا، ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لہذا اہمیت دینے کا مطلب کیا ہے کہ کس کی نماز ہے؟ اللہ کی نماز ہے۔ اور عزیزان کرام، یہی وجہ تھی، اللہ ہی کی نماز تھی جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر امام حسین نے ادا کی، اور نماز قائم کرنے کا انداز کیا تھا؟ تیروں کی بارش ہو رہی ہے پھر بھی نماز ہو رہی ہے، اول وقت امام نے جانے نہ دیا اور نماز کو ادا کیا۔ آج میں چاہتا ہوں امام حسین کے ایسے وفادار صحابی کا تذکرہ کروں کہ جن کی عمر کربلا کے میدان میں 90 برس تھی، جن کا نام سعید بن عبد، جناب سعید کوفے کے رہنے والے تھے اور عبادت کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، اور وہیں شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے، اور ائمہ علیہ السلام کی نگاہ میں اتنے معتبر ہیں، زیارت ناہیہ میں امام نے ان پر سلام بھیجا ہے
یہ وہی جناب سعید ہیں کہ جو جناب مسلم کا آخری خط لے کر آئے تھے، جس میں جناب مسلم نے آقا حسین کی خدمت میں لکھا تھا، اے آقا مدینے کے حالات، کوفے کے حالات سازگار ہو گئے ہیں، آپ تشریف لائیے، لیکن زمانے کی ستم ظریفی، کوفیوں کی بے وفائی کہ جب ابن زیاد پہنچا سب نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، جناب مسلم عالم غربت میں شہید کر دیے گئے۔ اور یہ وہ خط لے کر آئے تھے، چونکہ کوفے کے حالات خراب ہو گئے تھے لہذا جناب سعید واپس نہ جا سکے اور امام حسین کے قافلے سے ملحق ہو گئے اور کربلا آ گئے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے مختصر کیا اپنی مجلس کو، کربلا آ گئے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا، کہاں جمع کیا؟ پشت خیمہ پر، اور تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد کہا کہ یہاں جو رکے گا کل وہ شہید ہو جائے گا، کل وہ مارا جائے گا، لہذا تمہیں اختیار ہے رات کی تاریکی میں جہاں چاہو میں تمہارا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، جناب سعید ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کہا مولا اگر میں آپ کی محبت میں قتل کر دیا جاؤں اور مجھے زندہ کیا جائے، پھر اس کے بعد مجھے جلایا جائے اور جلانے کے بعد میری راکھ کو، میری خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، اے مولا اگر اسی طریقے سے 70 مرتبہ کیا جائے تب بھی میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ارباب اعزا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جناب سعید نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مولا میں آپ کی محبت میں آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ عزادارو، جب عاشور کا دن آیا، صبح سے ایک ایک کر کے اصحاب و انصار شہید ہو رہے تھے اور نماز ظہر کا وقت آیا، جناب سعید مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے سعید اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ میں بھی تمہیں نماز یاد ہے۔ اے عزادارو، جناب سعید نے جب یہ جملہ کہا، امام حسین نے حبیب سے کہا جاؤ مہلت لے لو۔ عزیزان گرامی، امام حسین کو نماز کی مہلت بھی نہیں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ وہ حسین نماز پر پڑھ کر کیا کریں گے، ان کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی۔ امام حسین نے اس جملے پر بھی صبر کیا۔ جناب سعید آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا آپ نماز قائم کیجئے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ جناب سعید اور جناب زہیر کھڑے ہو گئے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ جناب سعید و زہیر ان تیروں کو کبھی اپنے سینوں پر لیتے ہیں، کبھی اپنے بازوؤں پر لیتے ہیں، کبھی ہاتھوں پر لیتے ہیں، کبھی اپنے پیروں پر لیتے ہیں۔ یہ عزادارو، روایت میں ملتا ہے کہ جناب سعید کو 19 تیر آ کر لگے، ارے بوڑھی پسلیاں تیروں سے ٹوٹ گئی تھی، لیکن ایسا بہادر، ایسی وفاداری، ابھی تک ہمت نہیں ہاری، ارے کوئی بھی تیر، ایک بھی تیر امام حسین یا ان کے اصحاب تک نہیں پہنچا۔ یہ عزادارو زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ آیت اللہ جواد عاملی لکھتے ہیں کہ امام حسین نماز خوف ادا کر رہے تھے۔ نماز خوف کیا ہوتی ہے؟ وہ نماز جو جنگ کی حالت میں جلدی جلدی پڑھی جاتی ہے۔ آیت اللہ جواد عاملی لکھتے ہیں کہ امام حسین نماز پڑھ رہے تھے، ابھی نماز تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک ملعون نے کمین گاہ سے چھپ کر ایک تیر چلایا، جناب سعید امام حسین کی طرف نشانہ لیا اور تیر کو جیسے ہی چھوڑا اور جناب سعید نے جیسے ہی اس تیر کو دیکھا، اپنا چہرہ مبارک تیر کے سامنے کیا، ارے وہ تیر جناب سعید کے چہرے میں، آیت اللہ جواد عاملی کہتے ہیں اب سعید کے بدن میں رمق حیات باقی نہ رہی، ارے ادھر زمین پر گرے۔ امام حسین آگے بڑھے، سعید کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، جناب سعید نے حسرت بھری نگاہ سے آقا حسین کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ ارشاد فرمایا حل وفیت عہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا؟ اے عزادارو، امام حسین کہتا ہے ہاں اے سعید انت امامی فی الجنہ، اے سعید جنت میں تو میرے آگے آگے چلے گا۔ اے عزادارو، جناب سعید نے کہا اے مولا اگر ایسی بات ہے کہ اب میں جنت میں جانے والا ہوں تو ان تیروں کو نہ نکالیے گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نانا سے اسی عالم میں ملاقات کروں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ اے عزادارو، اس کے بعد جناب سعید کہتے ہیں مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے
کھڑا ہوا ہے، میرے سر پر دستے شفقت پھیر رہا ہے، مجھے بڑا سکون مل رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں اے سعید سلام کرو، ارے میرے نانا رسول خدا آ گئے ہیں۔ اے عزادارو، جناب سعید دوسری مرتبہ کہتے ہیں مولا ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی میرے داہنی جانب کھڑا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں سعید ارے میرے بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ تیرے استقبال کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں اے مولا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بائیں جانب بھی کوئی کھڑا ہے۔ کہا ہے سعید میرے بھیا حسن تیرے استقبال کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ سعید کہتے ہیں اے مولا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیروں کے پاس بھی کوئی کھڑا ہے، قدموں کی جانب کسی کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا اے سعید اپنے قدموں کو سمیٹ لو، ارے میری ماں فاطمہ زہرا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہماری ان اعمال ہماری ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی پوری کائنات میں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ اس زمانے سے اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی مومنین اس وبا میں مبتلا ہیں، بار الہ امام حسین اسلام کے ذکر صدقے میں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔